الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار میں برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس کے اولین مخاطب مشرکین عرب تھے۔ وہ قرآن پاک کی تکذیب بھی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بری طرح پیش آتے اور ان کو ایذائیں بھی دیتے تھے اور مذاق بھی بناتے تھے۔ پڑھے لکھے تو تھے نہیں کہ پرانی کتابوں میں پڑھ لیتے، اور نہ ہی تالیف و تصنیف کا دور تھا کہ کتابیں جو ہیں وہ بآسانی میسر ہوتی، لیکن یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ اس سفر میں مدینہ منورہ کے یہودیوں پر گزر ہوتا تھا۔ شام میں نصارہ آباد تھے۔ ان قوموں سے مل کر پرانی امتوں کے واقعات اور قصے سنتے تھے اور خود بھی سابقہ امتوں کی بربادی کے نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اپنے زمانے میں طاقتور قوم تھی اور پہاڑوں سے تراشے ہوئے گھر بناتی تھی، اور وہ گھر ان کے سامنے آتے تھے جو تبوک جاتے ہوئے رستے میں پڑتے تھے۔ ان کو اس آیت میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ کہاں گئے ان گھروں کے بنانے والے، اور کہاں گئی ان کی قوت اور ان کی کاریگری، تمام چیزیں خاک میں مل گئیں۔ اس کے علاوہ اصحاب فیل کی بربادی کا واقعہ تو اہل مکہ کے بچے کی زبان پر تھا۔ یہ چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائیں اور فرمایا کہ تم جو ہمارے رسول اور ہماری کتاب کی تکذیب کرتے ہو، کیا تمہیں اس کی کچھ عبرت نہیں کہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کیں ان کو ہم نے برباد کر دیا، اور جو اقتدار ہم نے ان کو دیا تھا وہ تم حاصل بھی نہیں کر سکے، پھر تم کیسے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ ان کی زبردست حکومت بھی تھی اور مالی اعتبار سے بھی ہم نے ان کو خوب نوازا تھا۔ ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے نہریں جاری کر دیں جو ان کے باغوں اور کھیتوں میں جاری تھیں۔ یہ لوگ اوپر بیٹھ کر ان سب کا نظارہ کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے نعمتوں کی بے قدری کی، بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے، کفر سے باز نہ آئے، برابر گناہوں میں لگے رہے، اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ایک قوم ہلاک ہوئی تو ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی جو اس وقت موجود ہیں، تاکہ وہ پچھلی قوم سے عبرت حاصل کر سکیں۔ سورہ سبا میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور یہ لوگ نہیں پہنچے ان کے 10ویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا، سو جھٹلایا میرے پیغمبروں کو تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ یہ نکتہ نہایت اہم ہے کہ جب کوئی قوم طاقتور ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقتور رہے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر کے نئی قوم پیدا کر دے، اور انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو وہ غلطیاں کرنے سے بچا لے جو پچھلی قومیں کرتی رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔